حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد بسعادت سے ہمیں زندگی میں مسائل کے حل ملے، مشکلات کے حل ملے اور پریشانیوں کے حل ملے۔ اس سے پہلے انسانیت کے پاس مسائل کے حل تھے، وہ اللہ کے بغیر تھے، اس میں اللہ نہیں تھا، اللہ کے علاوہ تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان سب کو اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے اور صحابہ اہل بیت اور کتابوں کی زبان کے ذریعے جو لفظ کہلوایا ہے وہ مشرکین کہلایا ہے۔ وہ مانگتے تھے کس سے، وہ چاہتے تھے کس سے، وہ اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے کس سے؟ اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر۔ میرے حضور نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی الجھن اور ناکامی ہو تو پھر تمہیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے بغیر نہیں مانگنا، اللہ کے غیر نہیں مانگنا۔ اوپر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مشکل دور ہو جاتی، پریشانی دور ہو جاتی۔ مجھے ایک سفر میں ایک صاحب ملے، میں سفر میں تھا، ترکی تھا، تو وہاں برف پڑ گئی، تو میں نے اپنے مخلص ہیں ان سے عرض کیا امریکہ نیو یارک میں آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، سفر میں کوئی اپنی روحانی ریاضت کے لیے گیا تھا، تنہائیوں کی تلاش۔ مجھے کہنے لگے کہ میں کوئی بھی مشکل ہونا میرا ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ میں کون سا؟ کہا اللہ اکبر۔ بس پھر میں کہنے لگے کہ میں اس کو وجدان سے، کیفیات سے، درس سے پڑھنا شروع کروں، اور اللہ اکبر سے مراد یہی ہے کہ مولا میری بس ہوگی تو سب سے بڑا ہے، بس میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہو گیا، میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہو گیا، میری حیثیت، میری اوقات، میری سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنی چھوٹائی اللہ کی بڑائی، اپنے آپ کو بے حیثیت کہہ دینا، اللہ کی حیثیت، وقار، مقام، عزت، عظمت کو بیان کرنا، بس یہی چیز میرے رب کو پسند ہے۔ میرے آقا حضور نے یہی امت کو سکھایا ہے۔ میرے حضور تشریف لائے تو یہی ایک سبق دیا ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے ہماری نظر کہاں جائے۔ کسی نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا بچے کا رب کون ہے؟ کہا بچے سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب ماں ہے۔ کیسے؟ کیوں ایسا کہہ رہا؟ کہا اب ذرا غور سے سننا، عجیب بات کہہ رہا ہوں۔ کہا جب مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، ضرورت آئے، کوئی بھی ایسی چیز آئے، جس جگہ جس پہ پہلی نظر جائے وہی رب ہوتا ہے۔ پھر سنیے، جب بھی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف آئے، جس چیز پہ پہلی نظر جائے وہی اس کا رب ہے۔ پہلی نظر جس چیز پہ جائے، بچے کی پہلی نظر ماں پہ جاتی، اماں، اور بندے کی پہلی نظر اللہ پہ جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار سے کسی نے پوچھا لوگوں کے رب کیوں بدل جاتے ہیں، یعنی لوگوں شرک میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا پہلے دن ان کی مائیں انہیں رب نہیں سکھاتے، ان کی مائیں انہیں رب نہیں سکھاتے۔ میرے حضور نے پہلے دن یہ سکھایا ہے کہ ہماری نظر مشکل ہو، پریشانی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پہلی نظر کہاں جائے۔ یہ میرے حضور کی آمد باسعادت، یہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے۔ اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے، ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے۔ کیوں؟ ہر مومن ہر روز
اپنے کملی والے سے فیض پا رہا، ان کا احترام، عزت، عظمت اس کے دل میں بڑھ رہی، اور میرے کملی والے نے جو زندگی کی راہیں، راستے اور سچی زندگی دی ہے اسی پہ چل رہا۔ اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے، اور کہا ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر اس رات کی قدر ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہر رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اگر اس رات کی قدر ہے۔ اگر اس رات کی قدر نہیں ہے تو پھر وہ لیلۃ القدر بھی ہے تو بے قدری کی نظر ہو جائے گی اور گزر جائے گی۔ ایک درویش تھے، جیسے آپ مخلصین یہاں تشریف لائے ہیں تسبیح خانے میں، خواتین و مرد، ایک درویش تھے، وہ اکثر فرماتے تھے میرے پاس باوضو آیا کر۔ تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اسے فرمایا اٹھ جا وضو کر کے آ۔ فرمایا حضور میں باوضو ہوں۔ فرمایا نہیں، تو بے وضو ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو اس بندے نے عرض کیا کہ حضور آپ فرما دیں وضو، آپ کون سا وضو چاہتے ہیں؟ میں تو وضو کر کے آیا ہوں۔ فرمایا عبادات کا وضو پانی سے ہوتا ہے، عبادات کا وضو پانی سے ہوتا ہے، فقیروں کے محفل کا وضو ادب سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے۔ فقراء کی محفل میں بیٹھنا، سونا، ٹیک تلاش کرنا، اونگنا، بے وضو بیٹھا ہے، جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ جب بھی یہ محفل شروع ہوتی ہے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول آتا ہے، بخت ماتھے پیشانیوں پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت لکھنے کا وقت ہے اور یہ سو رہا ہوتا ہے، اونگ رہا ہوتا ہے اور یہ غافل ہوتا ہے، اس کے مزاج میں غفلت ہوتی۔ میرے حضور جب تشریف لائے، لوگوں کے راستے، لوگوں کے رخ اور تھے، میرے حضور نے ایک راستہ دیا، اللہ سے مانگ۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا جہاں مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، بھوک، فقر، فاقہ ہو اور جس ہستی پہ پہلی نظر جائے وہی اس کا رب ہے۔ اس لیے سنیں غور سے، ایک قیمتی موتی دے رہا ہوں، قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا پوچھا جائے گا تیرا رب۔ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ بتاؤ۔ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ ایک سائل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا، سلام اللہ رضوان اللہ، اور آ کے مانگنا، وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور اللہ کے سامنے مناجات کر رہے تھے، اور وہ بیٹھا رہا، پھر فوراً کہنے لگا میں ان سے اپنے لیے کوئی درہم مانگنے آیا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں، جس ہستی سے یہ سوال کرتے ہیں آج جاؤں میں بھی اسی ہستی سے مانگوں۔ ان کے رونے، ان کے تڑپنے نے اس بندے کو اللہ سے مانگنا سکھا دیا۔ اس لیے قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، سب سے پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا اللہ کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا قرآن کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیری نماز کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرے سجدے کون ہیں، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا حلال کیا ہے، تیرا حرام کیا ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تو نے کلمے والا ہے یا بغیر کلمے والا ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تو کسی مسلمان ملک میں یا غیر مسلم میں، کس قوم کا، کس نسل کا، نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال قبر میں ہوگا تیرا رب کے، رب الحمدللہ رب العالمین، ربنا، جن دعاؤں سے پہلے ربنا آتا ہے،
پہلی نظر میری کہاں جاتی ہے؟ مشکل آئے گی، پریشانی زندگی کا حصہ ہے، بھوک پیاس چاہت زندگی کا حصہ ہے، رب نے ہمارے ساتھ لگا دیا ہے۔ اگر نہ لگاتے تو فرشتے ہوتے۔ اللہ نے یہ بھوک پیاس راحت چاہت غم دکھ پریشانی اللہ نے فرشتوں کے ساتھ نہیں لگائی، یہ صرف میرے آپ کے ساتھ لگائی ہے۔ اور لگانے کے بعد میرے اللہ نے دیکھا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس کو دی۔ زندگی موت کے دو معنی ہیں، ایک یہ زندگی اس کے بعد ہم مر جائیں گے، ایک یہ ہے دکھ موت ہے اور خوشیاں زندگی ہیں۔ ہم نے تمہیں دکھ بھی دیے ہیں، ہم نے خوشیاں بھی دی ہیں، ہم نے تمہیں قرضے بھی دیے ہیں، رزق کی فراوانی دی ہے، ہم نے تمہیں خوشحالیاں بھی دی ہیں، کبھی تنگیاں بھی دی ہیں، ہم نے تمہیں درد بھی دیا ہے اور کہہ کے بھی دیے ہیں، ساری چیزیں الذی خلق الموت والحیات۔ اس لیے قرآن نے موت کو پہلے پیدا بیان کی ہے، کیونکہ غم زیادہ ہوتے ہیں اس دنیا میں، خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ مومن کی خوشیوں کا سامان اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قبر میں جس چیز کا سوال ہوگا نا، وہ تیرا رب کے بارے میں بات کر۔ کیا سوال ہوگا؟ من رب، بتا تیرا رب کون ہے؟ ربیع الاول کی بہاریں اور برکتیں ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں، اپنے رب کو پہچانے۔ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور فرمایا مجھے اللہ اللہ سکھا دیں، مجھے ایمان سکھا دیں۔ فرمایا میرے اللہ اللہ ایمان کا سارا خلاصہ ہے کہ اپنے رب کو پہچان، اور رب کی پہچان کی مشق کر۔ اگلے کچھ الفاظ میرے ہیں، مشق کر، رب کو پہچان۔ اور یہ رب ان فقراء کی محفلوں میں، جیسے آپ دور پرے سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، یہاں سے ملتا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ بتا، قبر کا پہلا سوال ہے۔ رب کون ہے؟ اور اللہ پاک جل شانہ جب مر جائے گا بندہ، دائیں طرف نماز، بائیں طرف روزہ، سر کی طرف قرآن، پاؤں کی طرف خیر کی طرف اٹھنے والے قدم، جیسے آپ خیر کی طرف چل کے آئے ہیں، یہ سارے ہوں گے۔ پھر نکیرین عذاب بھی دینا چاہیں گے، کوئی دائیں سے بائیں سے اس کو سنبھالیں گے۔ تو کہا پھر لحد میں جو مشکل کشا آ گئے، یہ اعمال، ادھر سے مشکل کشائی نماز، ادھر سے مشکل کشائی روزہ، سر کی طرف مشکل کشائی قرآن، پاؤں کی طرف، ہر طرف عبادات اس کو گھیر لیں گے۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار۔ فرمایا نماز، درود پاک، اس کو کہیں گے۔ کیا سوال ہے؟ من ربو کا، کہا یہ جواب دے۔ پھر اگلا سوال، پھر اس کو اعمال انسانی جسم میں، حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، کہا یہ جواب دے۔ پھر عبادات اور اعمال انسانی جسم میں بیٹھے ہوں گے، کہا یہ جواب دے۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گئی۔ اس رب پہ محنت کر، میری آقا، میری حضور، میں اس جگہ گیا جہاں حضور نے بکریاں چرائیں، تحت نظر دیکھتا رہا، کہاں میری آقا کے قدم ہیں اور مجھ بے ادب کے قدم وہاں پڑ جائیں۔ بس کانپتا بھی رہا، معافی بھی مانگتا رہا، اور اماں حلیمہ کے گھر گیا میں، جہاں میرا حضور کا بچپن، حضور کی روحانیت، میرے آقا کی نورانیت، میرے حضور نے یہ پیغام دیا ہے، رب کو پہچان، رب کو پہچان۔ دیکھیں، آپ اپنے والد کے حق میں قصیدے کہیں، شان کہیں، اور والد پیاس کا مارا، بھوک کا مارا، پانی پانی کہتا ہے،
اور اس کو پانی کوئی نہ دے، کیا اس کو فرما بردار کہا جائے گا؟ رب کو پہچانے، سارے انبیاء، سارے نبی اور خود میرے آقا نے ایک پیغام دیا، رب کو پہچانے۔ اس لیے قبر میں جا کے رب کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، اور رکوع میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ ان کو اٹھا دیں۔ ہاں، ربنا لک الحمد۔ آپ نماز میں دیکھیں، رب کی پکار آ رہی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، رب کی پکار آ رہی ہے۔ اور سے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سوچیں، آپ اپنی نماز کے رب کو پکاریں تو اللہ پاک کہے گا میں نے ساری عمر تجھے نماز میں اپنے رب ہونے کی نشانی، رب ہونے کی یاد دہانی، رب ہونے کی نشانی اور رب ہونے کی یاد دہانی کرائی تھی، تو پھر بھی مجھے نہ پہچان سکا۔ آج میں نے قبر میں تجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے، تو بھول گیا، تو دائیں بائیں دیکھتا ہے مجھے بچاؤ، ساری عمر میں تو رب کی تجھ سے میں رٹے لگوائے تھے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، میں پرانی بات ہے، میں سوات میں تھا 1988 میں، 86 میں، 88 میں نہیں 86 میں، ایک سفر میں گیا، وہاں سوات میں ایک مٹا ہے، وہاں گیا، پٹھان بچے پڑھ رہے تھے، اردو آتی نہیں تھی، مجھے 86 کے لفظ آج بھی اور بچوں نے اتنا پڑھا مجھے یاد ہو گیا، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی۔ استاد کہے تا خبرات دے یوں پڑھو، اچھا بھئی تو ان کو اردو میں بتا، پشتو میں کہتا ہے اردو بول۔ اور میں نے آج تک مجھے وہ الفاظ یاد ہیں 1986 کے، کتنے سال پتہ نہیں، 30 سال تو ہو گئے ہوں۔ گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے، بچہ بیچارہ رٹ رہا ہے، پٹھان کا بچہ، پختو سر خبرہ کی، وہ بیچارہ رٹ رہا ہے، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر، اس کو یاد ہو نہ ہو، مجھے 40 سال سے آج بھی یاد ہے، گھوڑے پر سرخ زین تھی۔ میرا اللہ کہتے ہیں ایسے ہی تجھے میں نے نماز کے ہر رکن میں، زندگی کے ہر لمحے میں تجھے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا، اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ نماز ساری رب ربنا لک الحمد، رب جعلنی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اور کہاں ہے نماز میں رب؟ اور جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کی نظر تیز ہوتی ہے، ربنا لک الحمد، یادداشت زیادہ ہوتی ہے، جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے پاگل پن سے معافی، ربنا وتقبل دعا، ربنا آتنا فی الدنیا، پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا نام لینا، ربنا اغفر لی ولوالدی، لینا بھی ثواب، ربنا حب لنا، رب بہت زیادہ۔ پہلے دن سے ایک زندگی کا سبق دیا ہے، اس کو پہچان، اس کو پہچان۔ اس لیے آپ نے محسوس کیا، مریض کو جا کے کہتے ہیں پہچانا میں کون ہوں، مجھے پہچان ختم ہو گئی ہے، انہیں نہیں پہچان لیا تھا۔ کیوں؟ اس زندگی کی ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، زندگی کی ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت اگر ساری عمر میں رب کو پہچانا تھا تو پھر وہی پہچان کام آئے گی۔ بس ساری عمر کا سبق رب ہے، ساری عمر کا سلیقہ رب ہے، ساری عمر کی زندگی رب ہے۔
اور پھر اللہ پاک جل شانہ کیا کہیں گے؟ ساری عمر تو نے جو محنت کی، قبر میں سب سے پہلے بتا تیرا رب کون ہے۔ بس ساری عمر کا نچوڑ رب بتا، جواب دے۔ اور پھر وہ جواب زبان کا بھول جائے گا، صرف دل کا جواب، دل کا جواب، دل کا جواب۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے طوطا پالا، طوطا کلمہ پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ بلی آئی، طوطے کو اٹھا کے لے گئی، بلی آئی طوطے کو اٹھا کے لے گئی۔ وہ بے ہوش ہوئے، بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ حضرت کے مریدوں نے، حضرت کے غمخواروں نے، حضرت کے جانثاروں نے فرمایا، عرض کیا حضرت اور طوطا لے کے دے دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں، طوطے کی موت پہ نہیں، اپنے انجام پہ پتہ ہے۔ طوطا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن جب موت آئی، بلی آئی تو طوطے کا کلمہ بھولا، طوطا ٹائیں ٹائیں کرنے لگا۔ مجھے اپنا خطرہ ہے، یہ جو زبان کا کلمہ پڑھتا ہوں، کہیں موت آئے تو میرا زبان کا کلمہ نہ بھول جائے۔ موت کے وقت صرف دل کا کلمہ یاد آئے گا، اور یہ دل کا کلمہ صرف اس کو نصیب ہوگا۔ لکھ لیں آج فقیر کی بات کو، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہ میں سفر کرتا رہا، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہوں میں سفر کرتا رہا، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہوں میں سفر کرتا رہا۔ ناگواریاں تھیں، دل نہیں چاہتا تھا، گرمی سردی بارش طوفان تھی، حبس تھی، بھوک پیاس تھی، جیب میں پیسے نہیں تھے۔ ناگواریاں تھیں، لوگ دشنام نوازی تانے دیتے تھے، ناگواریاں تھیں، لوگ الزام لگاتے تھے، ناگواریاں تھیں، لوگ دھکے دیتے تھے، ناگواریاں تھیں، لوگ تانے دیتے تھے۔ کیا ملا تجھے اس در سے؟ کیا پایا؟ یہی تیری عزت ہے، اتنے سالوں کا صلہ یہی تجھے ملا ہے۔ یہی حضرت خالد بن ولید کو یہی کہا گیا تھا۔ میں یرموک کے میدان پہ کھڑا تھا، سامنے وہ ساری صحابہ کے لشکر، آل رسول، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، حضرت جعفر کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، اچانک واقعہ یاد ہے، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس مسائل مشکلات ہیں۔ میں نے کہا جا کے حضرت جعفر سے کہیں، اپنے بھائی حضرت علی سے کہیں، وہ حضور سے کہیں، وہ اللہ سے کہیں، میرا یہ مسئلہ حل کرا دیں، اتنا کام ہو جائے گا۔ میں کیسے جاؤں حضرت جعفر کے پاس؟ پھر میں نے اسے حضرت جعفر کے پاس جانے کا رستہ بتا دی، آل رسول تھے، آل رسول کی ہستیاں تھیں، میں نے رستہ بتا دی۔ اور جب میں حضرت جعفر کے مزار پہ کھڑا تھا تو میں نے ان سے کہا بابا جی یاد ہے بڑے بندے آپ کے پاس بھیجے تھے، آج چل کے آیا ہوں۔ بڑے بندے آپ کے پاس بھیجے تھے، آپ کو بڑے اعمال کے ہدیے کروائے تھے، اب خود چل کے آئے۔ بہت زیادہ استحضار کریں، ہم نے اس روزے میں، رمضان کے پہلے روزے میں قرآن پہ بہت کریں۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ جو آپ نے رمضان میں 2 وقت کرنا ہے، عصر کے وقت کرنا ہے اور ایک مغرب یعنی افطار کے وقت کرنا ہے، صرف 2 وقت کرنا ہے۔ باقی آپ تسبیحات کریں، سارا دن قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نفل پڑھیں، اعمال کریں۔ خالد بن ولید لیکن یہ 2 عمل میں آپ کی یرموک کے میدان میں لڑ رہے، سیف اللہ کا لقب ہے، وہیں پروانہ آ گیا، خط آیا، آج کے بعد آپ سپہ سالار نہیں ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح ان کا مزار بھی وہیں ہے، میں وہاں گیا اور غزوہ موتا میں گیا، اس کی مٹی اٹھائی، بوتل میں ڈالی، اور میں نے اپنے گھر والوں میں کہا میری میت کے ساتھ یہ مٹی رکھ دیں، اس مٹی میں آل رسول کا خون ہے، اصحاب رسول کا خون ہے، ان کے گھوڑوں کے سموں کی خاک ہے۔ اور خالد بن ولید کو بھی یہی تانے ملے تھے، یہی آپ کی خدمت کا صلہ ملا۔ لوگوں نے کیا عظیم تھے، فرمانے لگے پہلے سپہ سالار چیف تھا آرمی کا، اب سپاہی بن کے لڑتا رہوں گا، کیوں؟ پہلے بھی اللہ کے لیے تھا، اب بھی اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ ان کے من میں رب اتر گیا تھا، ان کے من میں رب اتر گیا۔
ان کے جیوں میں، ان کی طلب میں، ان کی تڑپ میں، ان کی سوچوں میں رب اتر گئے، کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں، رب اتر گیا تھا، یہ عمل آپ جب کریں گے اس ان کے اندر رب اتر گیا تھا۔ اور یقین سے کیجیے ہر نماز میں رب کی مشق کرائی جاتی ہے۔ آپ محسوس کریں، آج تک سمجھا ہی نہیں 17 رب 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 نماز میں کیوں آ رہا، نماز میں لفظ رب کی دہرائی کیوں کرائی جا رہی، سوچیں تو صحیح۔ پھر صرف نماز میں نہیں، دعاؤں میں دیکھیں کتنی مسنون قرآن کی دعائیں ہیں جس میں رب آیا، ربنا آیا، ربنا آیا، رب بھی آیا، رب رب آیا۔ دعاؤں میں مشق کرائی جاتی ہے کہ بس، اور یہ میرے آقا نے کی آمد، میرے حضور کی برکت سے یہ سب کچھ ملا، میرے آقا کی کمالات کے کمالات ہیں، آپ کی برکات کا برکات ہیں، آپ کی آمد کے ثمرات ہیں، آپ کی روح اور نورانیت کی نورانیت ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ خیریں ہم تک پہنچی ہیں۔ ربنا کا لفظ پکا کریں، رمضان کی آمد مبارک، رب کا لفظ پکا کر لیں، مہینہ مبارک، آج پہلا روزہ، اور یہ پکا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا یہ اندر اتر جائے گا، جیوں میں، من میں، جذبوں میں، دل میں اتر جائے گا۔ جب من میں، جیوں میں، دل میں اتر جائے گا بس پھر کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ پھر ساری دنیا مجھے کہتی رہے 2 نمبر ہے، پر اللہ کے ریکارڈ میں میں 1 نمبر ہوں۔ اگر اندر رب نہ اترا ساری نمبر مجھے 1 نمبر کہتی رہے، پر اللہ کے ریکارڈ میں 2 نمبر ہوں۔ قرآن کے ساتھ رمضان گزارنا، یہ فیصلہ کر لیں آج پہلے یہ اتر جائیں، کتنے ختم پر اترے موت سے پہلے پہلے، کتنے پارے پڑھنے ہیں، موت کے بعد کرنا ہے، کام نہیں بنے دو گا۔ ختم کرنے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، مجھ طرف دیکھیں، عثمان غنی، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ایک چیز محسوس کی ہوگی، قرآن سے کرتے کہنے لگے کہ یہ معذور بچہ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں ہے، یہ پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو نامکمل دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کا پیٹ کیا ہے؟ زمین اور آسمان، یہ دنیا کا پیٹ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان یہ دنیا کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو نامکمل آئے دنیا کے پیٹ میں، تو وہ زندگی بھر وہ مطمئن زندگی، وہ مکمل زندگی نہیں گزار سکتا جو صحت مند لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ سچ ہے؟ کہتے ہیں جی پیدائشی معذور ہے، گنگ ہے، پیدائشی لنگڑا لولا ہے، پیدائشی اندھا کانا ہے، پیدائشی بہرا یا فلاں ہے، وہ مکمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح جو زمین و آسمان کے پیٹ سے نامکمل جائے گا وہ قبر کے پیٹ میں مکمل زندگی نہیں گزار سکے گا۔ ان کو ضرور آپ نے کرنے ہیں ہمارے 3 پیٹ ہیں، زندگی میں انشاءاللہ۔ پہلا پیٹ، دوسرے پیٹ، دوسرے فیز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تیسرا پیٹ آنے والا ہے اور وہ آخری پیٹ ہوگا، اور عجب بات ہے واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں۔ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد شاید واپس آئے گا، واپسی نہیں۔ اس تیسرے پیٹ میں جانے کی ہمیں تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس تیسرے پیٹ میں وہ قبر کا پیٹ ہے۔ اس لیے قبر کے پیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلا سوال رب کا ہے، رب کا ہے، سب سے پہلا سوال رب کا ہے۔ اس کی تیاری کرنی ہے میں نے آپ کو، غیبی برکات کی اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہے، قدم اٹھے، کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جہاں جہاں منزل ملے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید ربنا فی دین اللہ افواجا، ہو رب حبلی من الصالحین۔ رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، رب کا سبق کیسے یاد ہو جائے؟ کی مدد کی فوجیں، رب انی لما انزلت الی آپ جب کریں من خیر فقیر۔ مولا کوئی کائنات کا دسترخوان بھیج عرشوں سے، مجھ سے بڑا کوئی فقیر، منگتا، بھکاری، مفلس ہے ہی نہیں۔ اور 19 مغرب کے یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال مکمل ہو جائے، اس سوال کی تکمیل ہو جائے، اور یہ سوال ایسا ہے
جس سے کام بن جائے گا، جس سے مسئلے حل ہو جائیں گے، جس سے مشکلیں دور ہو جائیں گی، جس سے ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سوال کیسے مکمل ہوگا، اس کی کیسے تیاری کریں؟ انشاءاللہ آج سوچیں۔ پہلے رمضان کا روزہ یہ تیاری کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور پھر وہ راہیں دی، وہ سچے راستے دیے، وہ دعاؤں کا اہتمام دیا، وہ نماز کا رکوع سجدہ قیام دیا، یہ ساری مشق دی، یہ ہمارا پہلا روزہ ساری مشق دی، کے ساتھ گزرے گا۔ رمضان کی آمد مبارک، یہ ساری مشق دی رمضان کا مہینہ مبارک کہ رب کا اقرار، اور پہلے رب کا اقرار آج کا پہلا روزہ ہے، اس اور مخلوق کا انکار، زندگی ہے نا۔ بس یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن رب کا اقرار، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ اس رب کا اقرار میری زندگی میں کیسے اتر جائے، اور مخلوق کا انکار، اس کو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کہ ساری مخلوق میری تائید پہ آ جائے، میرا رب فیصلہ کر لے کہ میں نے تیری تائید نہیں کروانی، ساری مخلوق میرے فاقے ختم کرنے پہ آ جائے، میرا اللہ چاہے میرا تیرے فاقے ختم نہیں کرانے، رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتے، کرنا ہے یا دو ختم کرنا نہیں ہو سکتے، ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ عثمان غنی حیدر کرار، اس رب کی مشق کرنی ہے میں نے آپ نے، اس رب کی مشق کرنی ہے میں نے آپ نے، اس رب کے ہونے کا فیصلہ دل میں لانا ہے میں نے آپ نے، اور موت کی خبر نہیں ہے، ایک پل کے اندر زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ دیکھ کر پڑھتا اس کی یادداشت زیادہ ہوتی ہے، جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتے ہیں یہ میرے حضور کی آمد کا مقصد ہے، یہ میرے حضور نے زندگی کا مجھے آپ کو یہ سچا سبق دیا ہے، کا نام لینا بھی ثواب، اور قرآن کو یہ زندگی کا سچا سبق ہے۔ اگر یہ زندگی کا سچا سبق یاد ہو گیا، ساری کہانیاں یاد ہو گئی ہیں، بہت زیادہ سارے سبق یاد ہو گئے ہیں، اس روزے میں رمضان اور اگر یہ سبق یاد ہو گیا تو پھر سنیں، پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے، رمضان میں سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، لوگ ہمیں دنیا دار سمجھیں گے، لوگ ہمیں دو نمبر سمجھیں گے، اگر رب کا سبق یاد ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام اور ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے۔ اور یہ دو عمل آپ کو زندگی لوگ دنیا کے مشغلوں میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے رب نہیں نکلا۔ سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، بظاہر سب کے ساتھ ہیں لیکن اصل میں ہم سب سے جدا ہیں، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ ہم سب سے جدا ہیں۔ 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب۔ جب عشق ہوتا ہے پھر اشاروں سے کام چلتا اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ ہے، افواہ، جب عشق ہوتا ہے نا پھر اشاروں، کیوں؟ ربنا، رب کی مشق کر کر کے، رب کی محنت کر کر کے اندر ایسا ہو گیا تھا، اشاروں سے کام بن گیا۔ وہ زندگی کا قدم اٹھے، کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، یہ میرے حضور نے مجھے آپ کو پیغام دیا ہے، ملے میرے لیے جو یہ محنت کرے گا اس کی ہر شام ہر صبح 12 ربیع الاول کی ہوگی، جو یہ محنت کرے گا، جس مشق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اس کا سارا سال، سارا دن اور ہر دن 12 ربیع الاول کا دن ہوگا۔ جو یہ محنت کرے گا، جس کے جیوں میں یہ بات، جس کے من میں یہ بات، جس کے جذبوں میں یہ بات اتر جائے گی، اتر جائے گی، اتر جائے گی۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے۔ کہنے لگا، میں نے پوچھا تو نے بندر کو کیسے سدھایا؟ کئی دن بھوکا رکھا ہے اس کو۔ آپ عصر کی نماز میں نے کہا کھڑا ہو جا، سلام ایسے کر، نہیں کرتا تھا، چھڑیاں ماری، چیخیں مارتا تھا، پانی نہیں دوں گا، ایسے سلام کر، پھر اس نے ہاتھ اٹھایا ایسے، ہاں ایسے کر، یہ عمل آپ اٹھ کے ایسے کھڑا ہو، ناچ، ایسے کر کے دکھاتا تھا، یوں کر، کہا کئی دن بھوکا رکھتا تھا، سزائیں دیتا، پھر پیار کرتا، پھر اس کو میں نے سدھایا، اب یہ بندر سلام بھی کرتا ہے اور اٹھا کے ڈول لوگوں سے پیسے بھی مانگتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ ایک بندر کو بھی مشق کرائی جاتی ہے، کیا ہمیں مشق کی ضرورت نہیں ہے؟ مسلسل محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں آ
تجھے 5 وقت کی نماز، اس کی سنتیں، اس کے فرض، پھر اس کے واجبات، پھر اس کے موقدہ، پھر اس کے غیر موقدہ، ان سب کی میں تجھے مشق کراتا ہوں رب 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 کی۔ یہ مشق مجھے اللہ آپ کو کرا رہا، حضور کی آمد کے صدقے، میرے حضور کی آمد باسعادت برکت کے صدقے یہ مشق ہو رہی ہے، اس مشق کو نہیں زندگی میں چھوڑنی۔ اچھا سبق یاد نہ بھی ہوا تو سبق یاد کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ کو ترس آئے گا۔ یہی بندہ تھا جو ساری عمر سبق یاد کرتا رہا، فتنوں کے دور کا بندہ تھا، جہاں فضاؤں میں فتنے، جہاں ہواؤں میں فتنے، جہاں لفظوں بولوں میں فتنے، جہاں جاگتے خواب میں فتنے، یہ اس دور کا بندہ، یا اللہ اس دور کا بندہ۔ فرشتے آپ کی گواہی دیں گے، مبارک ہو آپ کو، آپ خوش قسمت ہیں، فرشتے گواہی دیں گے۔ آج ہم نے 3 طاقتور پیکج کرنے ہیں، طاقتور پیکج آپ کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ پیکج کرنے سے پہلے اگر یہ پیکج سمجھ آ جائے تو اس پیکج کے ایک ایک حرف میں عرش، یہ حلوظ کی آمد اور شفقت کا فیض بتا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہیں اس دعا کو یاد کر لیں، جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے، پڑھیں میرے ساتھ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ کوئی نہیں ان پڑھ بھی ہے، مجبوراً پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ بھی یہ دعا یاد کر لے۔ اس دعا کے اندر بڑی طاقت ہے، اس دعا کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ کوئی بھی نعمت یاد آئے، اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، اللہ تو نے مجھے یہ سعادت دی، حتیٰ کہ آپ تسبیح خانے میں آئے، یہ آنا بھی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہاں سے کھچے چلے راستے بند، سیلاب، طوفان، ہر طرف خوف، موتیں، بربادیاں، ہمارے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے طوفان، ہر طرف زلزلوں کے جھٹکے، پر تسبیح خانے میں دنیا آئی ہے۔ اس آنے پہ بھی شکر گزاری کے جذبے کے طور پہ کہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ہاں فرمایا جس وقت یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ابراہیم اس کعبے کے گرد میں دنیا کو گھماؤں گا، دیوانہ پاگل کروں گا، کعبے کا عشق ان کے دل میں بٹھا دوں گا۔ میرے آپ کے دل میں کعبے کا عشق اللہ نے بٹھایا ہے۔ اللہ چاہے محبتیں چھین لے، اللہ چاہے محبتیں ڈال دے۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو سپنی ہوتی ہے، سانپ اور سپنی، یہ انڈے دیتی، بچے دیتی، کچھ دیتی، جو دیتی ہے، اس کے بہت بچے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ بچے نہ کھائے، چونٹیوں اور کیڑوں سے زیادہ سانپ ہوں، اللہ نے اس کے دل میں محبت نہیں ڈالی، شکر ہے نہیں ڈالی، یہ اپنے بچے خود کھا جاتی ہے، بچے خود کھا جاتی ہے۔ اب بولیں دلوں میں محبت کون ڈالتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ ہاں اس کے دل میں اللہ نے محبت نہیں ڈالی، وہ اپنے بچوں کو خود کھا جاتی ہے، اور شکر ہے کھا جاتی ہے، ورنہ تو زندگی میں پل پل جگہ جگہ سانپ ہی سانپ، سانپ ہی سانپ ہوں، جتنے اس کے بچے ہوتے ہیں۔ جو بچہ ادھر ادھر بھاگ گیا وہ بچ گیا، جو اس کے ہاتھ آ گیا وہ مر گیا، کھا گئی، خود اپنے بچے خود کھا جاتے۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت نہیں ڈالی، اس کے دل میں اللہ نے الفت نہیں ڈالی۔ تو دلوں میں محبت کون ڈالتا ہے؟ جب آپ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی نا، تو اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں، ارواح کے دلوں میں، ہزاروں سال ہو گئے، آج کعبہ کو بنے ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے۔ عرفہ میں گیا، ایک دفعہ نہیں گیا، بار بار کئی بار گیا،
جہاں ابراہیم علیہ السلام کا غار ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی وہ نمرود کی آگ کا نظام ہے، میں وہاں گیا۔ تو یہ محبت ڈالی ہے۔ آج بھی اس آیت کے اندر وہی تاثیر ہے، وہی طاقت ہے، وہی عزت ہے، وہی عظمت ہے۔ آج بھی اس تاثیر، اگر ربنا پانا چاہتے ہیں، ربنا کی طاقت اور تاثیر پانا چاہتے ہیں، پھر اس آیت کو جب بھی کوئی نعمت میسر ہو، عطا میسر ہو، وہ نعمت سجدوں کی ہے، عبادت کی ہے، تسبیح کی ہے، سعادت کی ہے، رزق حلال کی ہے، روزی کی ہے، بیٹوں کی ہے، اور صحت کی ہے، اور گھر کی ہے، اور نیک بیوی کی ہے، اور ساتھی کی ہے، شوہر کی ہے، بھائی کی ہے، اور والد کی، کوئی بھی نعمت ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کے جذبے میں 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملے گی، اور اللہ پاک خوش اور راضی ہوگا، اور اللہ کہے گا جا، دیتا بھی میں ہوں، چھینتا بھی میں ہوں، عطا بھی میں کرتا ہوں، ختم بھی میں کرتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار، میں چاہوں رات کر دوں گا، تولج النہار فی اللیل، میں دن سے رات، اور توتی الملک من تشاء، ملک دے دوں، زوال دے دوں، میرے پاس ہے۔ تو نے یہ دعا پڑھی ہے، تجھے زوال نہیں دوں گا، عطا دوں گا، تجھے رزق دوں گا، فقر نہیں دوں گا، تجھے حسن دوں گا، جمال دوں گا، تجھے خیر دوں گا، برکت دوں گا، ہر شر سے بچاؤں گا، ہر نعمت عطا کروں گا، تیری دنیا بہتر کروں گا، تیری عزت کے دروازے کھولوں گا، تیری صحت کے دروازے کھولوں گا، تیری برکت کے دروازے کھولوں گا، تیری جود عطا اور سخا کے دروازے کھولوں گا۔ تو بولو یہ دروازے بند کروانا چاہتے ہیں یا کھلوانا؟ فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت